لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گیلا سوال ترسگا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، شفا دینے والا اور زندگی اور موت کا مالک ہے، ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سلام یا حسین کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حب اہل بیت اور عظمت اہل بیت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو مرتبہ اور جو مقام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو عطا فرمایا ہے، وہ باقیوں کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ آپ سے نسبت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ شعراء آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو، اے صحابہ کرام، اے مومنین، اے مسلمانوں، میں تم سے کسی قسم کا کوئی صلہ، کوئی معاوضہ اور کوئی سوال نہیں کرتا اپنی رسالت کا۔ جو میں نے تمہیں پیغام پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو پورا کا پورا قرآن تم لوگوں کو سنایا اس کا، اور جو میں نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے گیا ہوں، اس کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ جو کفر و شرک میں تم مبتلا تھے اور میں نے تمہیں نکال کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں توحید عطا کی ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اور جو تم گمراہ تھے اور بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور پھر تمہیں انہی کی عزت کرنا اور انہی کا احترام کرنا سکھایا، اس کا میں معاوضہ نہیں مانگتا الا المودۃ، یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ تم میرے قربت داروں سے یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کو کتنی محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ اہل بیت تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اہل بیت مسکن، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اس کو ازواج مطہرات امہات المومنین بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، حفصہ، صفیہ اور میمونہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، یہ بھی اہل بیت مسکن میں آتی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں پیدا ہونے والے ہیں، جنہیں اہل بیت ولادت کہتی ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جیسے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جو بچپن کے اندر ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اور اسی طرح نسبت کے اعتبار سے، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، جیسے آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل حارث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، ان کا بھی یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل بیت کا کیونکہ معنی گھر والے ہے، اس اعتبار سے جس کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، چاہے وہ مسکن کے اعتبار سے ہے، ولادت کے اعتبار سے یا نسبت کے اعتبار سے ہے، وہ اہل بیت ہے۔ لیکن کچھ
قرابت زیادہ نسبی طور پہ ہوتی ہے، یعنی خون کا جس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس لحاظ سے زیادہ قربت داری جو ہے وہ فاطمہ الزہرا تھی، کیونکہ ان سے ہی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، اور حسن حسین سے ہی آگے تمام سادات چلتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس قرابت کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، سنن ترمذی کے اندر 3831 یہ حدیث ہے، اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فداء، کہ بلاؤ کس کو؟ فاطمہ تو زہرا کو بلاؤ، و حسناً حسن کو بلاؤ، و حسیناً حسین کو بجاؤ، و جللہم بکسائی، جب وہ آ گئی تو آپ نے اپنی چادر کے اندر ان کو لپیٹ لیا، وہ علی خلف ظہری، اور حضرت علی کو بھی ویسے ہی لپیٹ لیا، ثم قال، اکد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہؤلاء اہل البیت، اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، جو اس سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطبرانی کے اندر 12259 یہ حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام کو بتایا تو اس وقت قالوا یا رسول اللہ، سبھی نے کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابت ہؤلاء الذین علینا واجبت مودتکم، کہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جو آپ کے مودت ہے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سے افراد ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ علی ہیں شیر خدا مولا علی ہیں، اور فاطمۃ الزہرا ہیں، اور ان کی اولاد حضرت امام حسن ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ اس آیت سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جب ہم پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں تو اس حدیث کے پیش نظر وہ پنجتن کا نام لیتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ 5 افراد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ الزہرا، مولا علی اور حسنین کریمین، یہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف مقام دیا ہے۔ جب کسی شخصیت کا یا کسی گروپ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور کی کسی مقام کو ادنا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا درجہ دیا ہے۔ حیدر کرار، علی مرتضیٰ، شیر خدا، ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہ شوہر بطول بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد محترم بھی ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ اذان دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ قاری قرآن تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پہلے واحد یہ مفسر قرآن ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو فقیہ کہا گیا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ مفتی تو، اور آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی بھی فقہی مسئلے کے اندر کوئی مسئلہ حل کروانا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے پاس حاضر ہو جائے۔ تو یہ ان کو مرتبہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو محدثین رسول کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کا مرتبہ، ہر ایک کا درجہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر کسی کا ذکر کیا جائے جیسے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ کسی کے درجے کو کم کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کی بھی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، چاہے وہ زمانی ہے چاہے وہ مکانی ہے، کسی لحاظ سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے تو وہ زیادہ درجے والا ہے آنے والے لوگوں سے، چاہے آنے والا تابعی، تبع تابعی، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، چاہے وہ محدث اعظم ہے، فقیہ اعظم ہے، عالم ہے، فاضل ہے، قاری ہے، قاضی ہے،
کوئی بھی مرتبہ رکھتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی بعد آیا ہے تو وہ چاہے جتنا مرضی نیک و کار ہو، تہجد گزار ہو، وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ چاہے وہ صحابی رسول ایک دن کا صحابی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان لایا اور نبی کی اتباع کرتے ہوئے ابھی ایک دن گزرا ہے تو شہادت نصیب ہو گئی ہے، تو وہ صحابی جو ایک دن کے اندر صحابی ہوا ہے تو ان کا بھی مقام اتنا بلند ہے کہ وہ وقت کے غوث اور ابدال سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، اس اعتبار سے جو رسول اللہ کے ساتھ جتنی نسبت رکھتا ہے ان کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مکہ اور مدینہ، جیسے میں نے بتایا کہ ان کو فضیلت حاصل ہے، پوری دنیا آپ دیکھ لیں، پوری دنیا بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی خوبصورت اور اس کے باغات ہوں گے، لیکن جو مکہ اور مدینہ کو نسبت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، وہ کسی اور جگہ کو نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کیونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ ٹھہرے ہیں، وہاں پہ نبوت حاضر ہوئی ہے، اور مدینہ شریف میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اس وجہ سے دونوں کو بڑا مقام دیا گیا ہے اور بڑی فضیلت دی گئی ہے پوری روح زمین سے زیادہ۔ میں نے آپ کے سامنے کہ جو قرابت داری ہے نسبت کے اعتبار سے، اور جو نسبی قرابت داری ہوتی ہے وہ ساروں پہ بھاری ہوتی ہے، اس کی نسبت وہ زیادہ قوی ہوتی ہے جو نسبی ہوتی ہے، یعنی خونی ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کیونکہ صاحبزادی رسول ہیں، انہی سے ہی آگے حسن حسین ہوئے اور سارے سیدزادے انہی سے آگے بنے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین علی المرتضیٰ کو نسبت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث 2408 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یعنی خطیباً ہمیں خطاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے ہمیں کیا فرمایا کہ انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے پاس دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے اولہما کتاب اللہ، پہلی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، علم بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اس پہ عمل کیا، وہ ہدایت یافتہ بھی ہو گیا، علم والا بھی ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری کیا ہے؟ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ دوسرا اہل البیت، میرے گھر والے ہیں، اذکرکم اللہ علیہ، اذکرکم اللہ علیہ، اذکرکم اللہ علیہ، آپ نے تکرار کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے والی بات ہے، قرآن پاک 2 چیزیں ذکر کی، قرآن پاک ہے اور اہل بیت ہے، لیکن قرآن پاک میں 1 مرتبہ تاکید کی ہے، اور جب اہل بیت کا ذکر آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ اپنی اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، تو لہٰذا اس لحاظ سے ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت موجود نہیں ہے تو آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو انا رجلا صعید بین رکنی و مقامی، ایک شخص ہو جو اللہ رب العزت کے گھر میں کھڑا ہے، اس کے دائیں اور بائیں میں مقام ابراہیم ہے اور حجر اسود ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ فصلی، نماز پڑھ رہا ہے، وصام، اور اس نے اوپر سے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے کھڑا اتنی پاکیزہ جگہ پہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ سامنے ہے، دائیں اور بائیں مقام ابراہیم اور حجر اسود ہے، اور اوپر سے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہے، ثم لقی اللہ، فرمایا اگر اس کی موت ہو جائے تو بتائیے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس حالت میں ہو آدمی،
یعنی خانہ کعبہ میں کھڑے ہونے والا نمازی ہو، روزہ ہو، نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر ایک نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، درمیان میں جتنے بھی اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ روزے کے بارے میں فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا صرف اور صرف میں دوں گا، اور روزے کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا زیارت فرمائے گا، دیدار کروائے گا۔ تو اس کے پیش نظر دیکھا جائے تو اس کی موت ہو جائے تو یقیناً اسے جنت میں جانا چاہیے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ مُخْبِدُ اہل البیت محمد، اگر اس کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے اور اس کے دل میں بغض ہے، نمازیں لمبی پڑھے، روزہ جتنا مرضی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، طواف بھی کرے، حجر اسود کو بھی چومے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت موجود نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر 3862 حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو اذیت دی، ان سے مراد اہل بیت ہے، فاطمہ الزہرا ہے، حیدر کرار ہے، حسنین کریمین ہے، جنہوں نے ان کو اذیت دی سو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَا اللَّهُ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں بات کہاں تک جاتی ہے کہ اہل بیت سے اگر محبت نہ ہو سمجھو اللہ سے محبت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہ ہو سمجھے رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، اور اگر اللہ اور رسول سے محبت نہ ہو تو اعمال کا کیا کرنا ہے۔ صحابی ہیں زید بن حارث، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے جنازہ پڑھایا، تو عبداللہ بن عباس کیونکہ عمر میں زید بن حارث سے چھوٹے تھے اور یہ محدثین میں سے ہیں حارث، زید بن حارث، تو جب یہ سواری پہ سوار ہونے لگے تو رکاب پکڑ لی، رکاب جب پکڑی تو حضرت زید بن حارث نے کہا کہ آپ میری رکاب کیوں پکڑتے ہیں؟ کہا کہ ہم علماء کرام کی ایسی ہی عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوما، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی اہل بیت میں ہیں، تو آپ نے ہاتھ چوما اور آپ نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی اہل بیت سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں۔ تو اس ساری باتوں سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، اور انہی سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہے، عبادات بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔